اب ایک حروف کو لمبا کرنے والے ایک اور سائن بھی ہیں، اس کو کہتے ہیں الف واو یا. ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ. مطلب کیا ہے کہ جو مد کا سبب بنتے ہیں وہ ہیں الف واو یا. اچھا ایک اور ہیں حروف لین. اچھا یہ ہوں گے واو اور یا، دونوں کے اوپر جزم ہوگا. یہاں دو ہیں اور یہاں تین ہیں. الف مدہ کب ہوگا؟ اس کی پہچان سمجھ لیں کہ الف سے پہلے ہمیشہ کیا ہوگا؟ زبر. الف سے پہلے ہمیشہ کیا ہوگا؟ زبر. اگر خالی زبر ہوگا تو آواز کیا بنے گی؟ با. جیسے ہی الف ساتھ ملا تو کیا ہو جائے گا؟ با. با سے اچھا یہ الف سے پہلے زبر. اچھا با ہے تو با سے پہلے اگر پیش ہے واو مدہ، واو کے اوپر کیا ہے؟ واو کے اوپر جزم. واو کے اوپر جزم ہو تو اس سے پہلے پیش کا ہونا ضروری ہے تو وہ واو مدہ بن جائے گی. یعنی اگر واو جزم والی اور اس سے پہلے پیش ہے تو کیا بنے گی؟ بو سے بو. اصل آواز کیا تھی؟ بو بو. تو تو. شو شو. یہ شو کیوں ہوئی؟ یہ واو کی وجہ سے. یہ واو کی وجہ سے. اگر واو کو میں ختم کر دوں تو کیا رہ جائے گا؟ بو تو شو فو. ماں سے ماں. اب یہ با سے فا سے. ٹھیک ہے نا؟ مثلا با کے اوپر یہ آ جائے یا با کے ساتھ یہ آ جائے تو آواز ایک جیسی ہوگی. شکل میں فرق ہوگا، آواز ایک جیسی. یہ کیا آواز ہوگی؟ یہ کیا آواز ہوگی؟ اسی طرح یہ کیا ہوگی؟ اور یہ کیا ہو جائے گی؟ با کے نیچے زیر اور یہ. اسی طرح با کے اوپر پیش الٹا پیش اور با واو پیش کیا ہو جائے گی؟ اب یہ آواز میں فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آواز ایک جیسی ہے، شکل فرق ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بو سے. ہاں اگر خالی وہ ہے زبر زیر پیش ہے تو یہ آواز لمبی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زبر زیر پیش سے آواز لمبی نہیں ہوتی. اگر کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے یا الف واو یا آ جائے تو آواز لمبی ہوگی. اب یہ دیکھیں واو مدہ. تو واو مدہ کب بنے گا؟ واو کے اوپر جزم اور اس سے پہلے پیش. تو یہ بو سے کیا ہو جائے گا؟ شو سے لو سے. یہ کیوں لمبی ہوئی آواز؟ اس واو کی وجہ سے. تو یہ واو جب مل جائے گا تو آواز کو کھینچ دے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو الف واو یا جیسے کسی حرف کے ساتھ ملیں گے اس کو اس کی آواز کو کھینچ دیں گے. اب آ جائیں لین پر. لین میں فرق کیا ہے کہ اس سے پہلے دونوں سے پہلے زبر آئے گا، واو یا. یہ دیکھیں اسی طرح کیا اسی طرح یہاں الگ الگ کنڈیشن تھی. واو اور یا جزم والی آ جائے اور اس سے پہلے زبر آ جائے تو واو یا دونوں لین ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ مثلا اصل آواز کی طرف جائیں تو با کے اوپر زبر تھا تو کیا ہو جائے گا؟ با سے بہو ہونا چاہیے نا. اب با سے بہو، تا سے شا سے وا سے واو. اور اگر یا کے ساتھ ملانا ہے تو با سے بئی، تا سے سا سے شا سے. یہ لین کا تعلق کس سے ہوگا؟ زبر سے ہوگا کہ واو یا کے اوپر جزم آ جائے اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہونا چاہیے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لین. تو آواز لین والی ہوتی ہے یعنی نرم ہو کے ملے گی تو صحیح لیکن لمبی نہیں ہوگی. باؤ لاؤ لاؤ نہیں کریں گے، شاؤ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آواز اسی طرح کی بنتی جائے گی. اب اس واو میں واو مدہ اور واو لین میں فرق کیا ہوگا؟ پیش اور واو لین والی تو زبر ہی سمجھے نا، اور یا سے پہلے زیر اور یا سے پہلے زبر ہوگا تو یا ہے لین. ٹھیک ہے؟ حروف مدہ میں کون کون سے شامل ہیں؟ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش الف واو یا. تینوں کے بعد اگر حمزہ جزم شد آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم زیادہ لمبا کر دیں گے. جتنا پہلے لمبا کیا تھا نا اس سے بھی اب ڈبل کر دیں گے. پہلا سٹیپ تھا بالکل لمبا نہیں کرنا، با لا فا شا. اب آیا کھڑی زبر یا حروف مدہ تو ہم ایک سٹیپ آگے بڑھ جائیں گے. تو کیا ہو جائے گا؟ با سے با. کیا ہو جائے گا؟ تا سے تا. سا سے اسی طرح بھی. لیکن اب حمزہ جزم شد آ گیا ان کے بعد تو اب یہ اس سے بھی ڈبل ہو جائے گا. مثلا ایک پھر دو. ٹھیک ہے نا؟ اس کا ڈبل ہو جائے گا. اب کس کا ڈبل ہوگا؟ حروف مدہ کا ڈبل ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ مثلا با کیا تھا نا، اب با جیسے آپ لکھتے ہیں نا جیم ہے تو کیا پڑھیں گے آپ؟ جا. کیا پڑھیں گے؟ جا. ابھی جانا نہیں ہے. اب کیا ہو جائے گا؟ آپ تھوڑا لمبا کریں گے، جا
بے شک سائن میرے پاس نہ بھی ہو تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اس حمزہ کی وجہ سے یہ لمبا ہوگا. تو عرب نے، ہم چونکہ ناسمجھ تھے، انہوں نے کہا ان کو انہوں پتہ ہی نہیں لگنا، اور نہ کہتے سائن پا دو، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب یہ سائن ہمارے لیے ہے جن کو پتہ نہیں. اچھا یہ حروف مقطعات ان کو لیٹر وائز پڑھیں کیونکہ ان کے اوپر حرکت نہیں ہے. تو سین میم پورا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح یہ وہ تھا حروف لین. اب یہ دیکھیں با سے بو، فا سے فو، کیونکہ اس سے پہلے زبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مدہ اور لین میں فرق آپ کو پتہ چل گیا. اس کی آواز میں بھی فرق ہے اور اس کے پڑھنے کے انداز میں بھی فرق آئے گا.